اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ہماری گفتگو دیکھیے کتاب آداب اسلامی 2 میں کافی دن بعد ہو رہی ہے، کیونکہ ہم پریکٹس کر رہے تھے، مرور کر رہے تھے، اور اس کے بعد 13ویں درس میں ہم نے ایک ریکارڈنگ اس کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ 13واں سبق، کیونکہ 12واں سبق آپ نے کس بارے میں پڑھا؟ شوہر بیوی کے حقوق کے بارے میں، 11واں شادی کے بارے میں، 12واں حقوق زوج اور شوہر کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حق ہیں، کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں۔ آج جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ 13واں سبق محنت اور مشقت کی قدر و قیمت۔ محنت اور مشقت کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ دین اسلام کامل ترین شریعت ہے، اور انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ ہمارے آئیڈیل اور رہبر ہیں، نمونہ عمل ہیں۔ ہم اگر ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کتنی انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ محنت کیجئے جی، اور اپنے گھر والوں کے لیے کمائیے۔ خود آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کس طریقے سے آپ محنت و مشقت کرتے تھے، تو اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت اسلامیہ میں دیکھیں، آپ درس دیکھیں کہ کام کاج کے بھی کچھ، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، یہ طور طریقے ہیں، آداب ہیں۔ لیکن ان آداب کے بارے میں کسی قسم کی گفتگو سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے کہ اسلام کی نگاہ میں جی کام کی کوئی قدر و قیمت ہے یا نہیں، اور اگر اس کا جواب مثبت ہے یعنی ہاں ہے کہ ہاں جی اسلام میں کام کاج کی بڑی قدر و قیمت ہے، تو پھر اس کی حدود کیا ہیں، حدیں کیا ہیں اس کی۔ اس سبق میں اسی سوال کا جواب پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آئندہ سبق میں ہم کام کے آداب کیا ہیں، کام طور طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا محنت اور مشقت سے ہمیں 2 قسم کی آیات اور روایات نظر آتی ہیں۔ آپ آیتوں کو اور روایتوں کو دیکھیں گے کام کاج کے بارے میں، محنت و مشقت کے بارے میں، تو آپ کو اور ہمیں 2 طرح کی روایات ملے گی، ٹھیک ہے۔ بعض آیات اور روایات میں کمانا، روزی کمانا، رزق حلال کمانے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ لائق تحسین ہے، بہت اچھا ہے، تعریف کی گئی ہے کہ ہم رزق حلال کی کوشش میں رہیں، رزق حلال کی کوشش میں جد و جہد کریں، اس کی تلاش میں رہیں، کوشش کریں۔ جیسے خداوند عالم کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش قرار دیا ہے، وقت معاش یعنی کمائی کا وقت قرار دیا ہے، کہ آپ دن رات میں دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، رات کو ہم نے سکنن، رات کو آرام کے لیے قرار دیا، دن کو ہم نے کسب معاش کا وقت قرار دیا ہے، کہ آپ رزق و روزی کی تلاش میں نکلیے۔ دوسرے مقام پہ قرآن ہی میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ قَلِيلًا مَا تَشْکُرُونَ، اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی قرار دیے ہیں، مگر تم شکریہ کم کرتے ہو، بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو، کہ خدا نے آپ کا ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے مذکورہ آیات میں، آیات کریمہ میں جو 2 آیتیں ذکر کی گئی ہیں، اس میں خداوند عالم نے اپنے بندوں پر اپنے احسان و کرم کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے آرام کے لیے رات بنائی اور کام کاج کے لیے دن بنائی، کہ اس نے ہمارے لیے کام کاج اور معاش کے طلب کے خاطر دنوں کو روشن کیا، روشن بنایا، اور اس کے علاوہ ہمیں زمین کا مالک و مختار بنا دیا، تاکہ بآسانی اپنے لیے رزق فراہم کر سکیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہٰذا یہ خدا اپنا احسان جتا رہا ہے، اپنا کرم بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کام کے لیے دن بنائے۔ یہ تو تھی 2 آیتیں۔ اور روایت دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور پڑھ لیتے ہیں، بہت ثواب ہے، پیغمبر کا نام ہے۔ جی روایات میں ہے کہ اگر درود کے ثواب کا انسانوں کو پتہ لگ جائے تو ہر وقت درود پڑھتے رہیں، اتنا ثواب ہے۔ لہٰذا
کم سے کم انبیاء کا، ہمارے نبی کا، ائمہ کا، معصومین کا نام آیا کرے تو درود پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الہم فی طلب المعیشہ۔ جی من الذنوب ذنوب لا یکفرها، گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ صرف طلب معاش ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ زحمت اور پریشانی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بن سکتی۔ زحمت اور پریشانیوں سے بعض گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ہی کا یہ بھی ارشاد، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا بعض گناہ جو دھلتے ہیں وہ محنت اور مشقت سے دھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے فیملی کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے معاش کے لیے نکلتا ہے تو اسے، اور اس راہ میں شہید ہو جائے، یعنی انتقال ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اسے شہید کہا گیا ہے، اسے شہید کہا گیا ہے کہ جو طلب معاش میں نکلا ہو اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ شہید دنیا سے گیا ہے۔ کیا دیکھیے آپ ہی کا یہ ارشاد، التاجر الصدوق، جی الطاہر الصدوق یعنی سچا تاجر، یحشر محشور ہوگا یوم القیامت، قیامت کے دن محشور ہوگا، مع الصدیقین والشہداء، صدیقین اور شہداء شہیدوں کے ساتھ محشور ہوگا سچا تاجر، سچا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، من طلب الدنیا حلالا، جو کوئی بھی شخص جی تعففا عن المسألۃ، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتے ہوئے جی حلال طریقے سے دنیا کو کمائے، وہ توسیعا علی عیالہ، اپنے اہل و عیال کے لیے وسعت دینے کے لیے یعنی ان کو راحت و آرام، تاکہ آرام سے زندگی گزار سکیں، آرام سے کھا پی سکیں، آرام سے رہ سکیں، ان کے لیے اس نیت سے اگر کوئی انسان، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کی نیت سے بچنے کے لیے محنت و مزدوری کرے، حلال طریقے سے دنیا کو کمائے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسیوں پر رحم و کرم کے لیے حلال روزی کمائے، یعنی کس لیے؟ تاکہ مجھے دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تاکہ میری فیملی، میرے اہل و عیال کو وسعت مل سکے، آرام کی زندگی مل سکے، تاکہ میں اپنے پڑوسیوں پر رحم و کرم کر سکوں۔ اس لیے اس نیت سے کوئی اگر انسان حلال طریقے سے روزی کماتا ہے تو کیا ہوگا؟ وتعطفا علی جارہ، تو لقى اللہ، تو کیا ہوگا؟ لقى اللہ وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، تو خداوند عالم اس سے ملاقات کرے گا۔ لقى اللہ، اللہ لقا یعنی وہ ملاقات کرے گا انسان، کون انسان؟ جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اس لیے پڑوسیوں پر رحم و کرم کر سکے، اس لیے اپنے اہل و عیال کے لیے وسعت کے لیے اگر حلال روزی کماتا ہے تو ایسا انسان اللہ سے ملاقات کرے گا، در حالی کے وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، در حالی کے اس کا چہرہ اس وقت 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا، چمکتا ہوا 14ویں کے۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ یعنی انسان، بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، جیسے آج کل بہت سے علاقوں میں بہت سے لوگوں نے یہ پیشہ بنا لیا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے، فلاں علاقے میں جائیں گے، پیسہ مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیے خاص کر کے گجراتی علاقوں میں ہٹے کٹے جوان 22 سال 25 سال 30 سال اتنے آتے ہیں، یا دیکھتے ہوں گے آپ، آ گئے بھائی وہ ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں وہ پرابلم ہے۔ تو یہ پرابلم اب ہے یا پہلے زمانے میں یہ پرابلم نہیں تھی؟ پہلے زمانے میں کسی کو دیکھا آپ نے رکشہ چلائے گا، مزدوری کرے گا، کچھ بھی کرتا تھا لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ہاتھ آج بھی کتنے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غربت کی زندگی گزار دی، غربت کی، لیکن اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا انہوں نے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا، محنت کی، مزدوری کی، اور کمزور لوگوں نے کی۔ اور آج کل ہٹے کٹے آپ، اور کمال یہ ہے آپ بعض علاقوں کا آپ دیکھتے ہی ہیں، لوگوں کو پتہ لگا، خاص کر کے کرونا میں دیکھا کچھ خاص علاقوں کے لوگوں نے طرح طرح کے گروپوں میں تھے وہ، اور دیکھا کہ کون سا نمبر پہ اچھا ہے، باہر کا ہے، تو ان پہ پرسنل میسج کر کے یہ ہم وہ ہم یوں،
پورے انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اس کا دھندا بنا دیا مانگنے کا. کتنے شرم کی اور غیرت کی بات ہے. مومن اور ایسا. اور بعض کے علاقوں کا تو یہاں تک پتہ لگا ہے کہ کسی نے مدد کی, اب ظاہر سی بات ہے پتہ بھی لگواتے ہیں, وہاں پتہ کرایا تو جوا کھیل رہے ہیں وہاں کے لوگ. مومن ایسا ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے پاس, اب ایسا بھی ٹرینڈ دیکھیے عجیب عجیب طرح کے چلتے ہیں, ٹرینڈ عجب عجب طرح کے چلتے ہیں. اس علاقے کے لوگوں نے پتہ ہے کیا ٹرینڈ چلایا ہے, محرم میں آتے ہی کیا کرتے ہیں, جگہ جگہ میسج کرتے ہیں گروپوں میں سے نمبر نکال کے کہ وہ بھیا ہم ہر سال مجلس کراتے تھے. ایموشنل ڈیمیج جسے کہتے ہیں کہ سامنے والا ایموشن میں آ جائے گا کہ مولا کے نام پہ ہے, مولا کے نام پہ ہر سال. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس میسج آیا کہ وہ مجھے معلوم, میں نے چھوٹتے پوچھ لیا آپ فلاں جگہ کے ہو, یوں کہہ رہا کہ وہ ہم ہر سال مجلس کراتے تھے, اس سال ذرا حالات خراب ہیں. ایک ہی جملہ ہے اکثر کا وہاں کے علاقوں کا, وہ اس بار تبرک کا انتظام کرنا تھا. اگر آپ مولانا نمبر کہاں سے ملا آپ کو, پہلے تو میں نے یہ پوچھا, ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا فلاں جگہ کے ہو نا, کہ ہاں. تو میں نے کہا میں جانتا ہوں انہوں نے دھندا ہی بنا لیا ہے یہ کام کا. تو میں نے کہا ایسا ہے, مولا سے کچھ نہیں کہیں گے, روز محشر ہے کہیں بھی آپ کہہ دینا مولا میرے پاس پیسے نہیں تھے, نہیں کرا سکا, اگر میں کراتا بھی تھا تو نہیں کرا سکا, زبردستی نہیں کی ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو آپ تبرک کا انتظام کرو, ایسے ہی کرا لیجیے, نہیں تو نہیں. جب میں نے کہا تو یہ کہہ رہا اللہ کی لعنت ہو تم پہ. پھر میں نے ڈانٹا اسے کہ بدتمیز, تم لوگوں نے دھندا بنا رکھا ہے, جھوٹ بول بول کے لیتے ہو, غلط کاموں میں خرچ کرتے ہو, تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے تم لوگوں کی اصلیت لوگوں کو. پھر میں نے ڈانٹا اسے. تو یہ ہو رہا ہے کیوں, طرح طرح کے جھوٹ بول کے انہیں آسانیوں سے پیسے مل رہے ہیں, مگر وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم حرام بھر رہے ہیں اپنے بچوں کے پیٹوں میں. جی ہم حرام, جو ضرورت مند ہیں وہ گھروں پہ بیٹھے ہیں بیچارے اپنی غیرت کی وجہ سے, اور یہ بے غیرتوں نے نکل نکل کے ان سب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رکھی ہے. جی لہذا رسول کیا ہے, کوئی انسان, رسول کیا فرما رہے ہیں, اگر کوئی انسان یہ سوچ کر کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یہ سوچ کر کہ میں اپنے گھر والوں کو آرام و راحت کی زندگی دے سکوں, یہ سوچ کے کہ میں کما کے اپنے پڑوسیوں کے اوپر رحم و کرم کر سکوں, اس نیت سے اگر کوئی حلال روزی کماتا ہے محنت مشقت سے, تو خدا سے وہ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا, 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بھی ہوشیار رہیں اور ہمیشہ ایسے لوگوں سے بھی. اور دوسرا خیال رکھیں, ایک نئی ٹرک اپنائی ہے. ایک کیسی کیسی ٹرک بتاؤں, جب میں یہاں گجرات میں پہلی دفعہ آیا یہاں, تو میں نے دیکھا مسجد میں ایک صاحب کھڑے ہوئے نماز کے بیچ میں, تو ڈانٹ کے بٹھا دیا اسے کہ نکلو یہاں سے, یہاں بیٹھ, یہاں بول رہا مطلب. مجھے اتنا احساس ہوا کہ یہ سید ہے اور اس کو اتنی بدتمیزی سے ڈانٹا جا رہا ہے, کتنی غلط بات ہے. مجھے بڑا احساس ہوا, غصہ بھی آیا, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا مجھے احساس ہوا کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. نئی نئی ٹرکیں اپنائیے. ایک آدمی مثال کے طور پہ آتا ہے اپنے علاقوں میں, لیکن ایک ایسے علاقے سے کانٹیکٹ کر کے آتے ہیں جہاں کسی شیعہ کا کانٹیکٹ نہیں ہے, کہ ہمارا بچہ فلاں جگہ اسکول میں پڑھتا ہے, آپ ہمیں مت دو, چاہے آپ اسکول میں فیس بھیج دو, پورے سال کی فیس رکی ہوئی ہے, ہمارے بچے کی پڑھائی رک جائے گی. ٹھیک ہے, پڑھائی رک جائے گی. تو ایک آدمی کو جو ہے, ایک آدمی نے ایک جگہ سے لیے پورے مہینے کی, پورے سال کی فیس مثلاً 15,000 روپے. اب اس سے لے کے آیا, کسی کو کیا پتا, دوسرے کے پاس گیا کہ وہ ایسے ایسے سال بھر کی فیس رکی ہوئی ہے, بڑی بچے کی پڑھائی رک جائے گی, اس نے بھی دے دی. تیسری جگہ جا کے جانے کیسے ایک دوسرے سے پتہ لگ گیا, وہ تو ہم سے بھی لے گیا ہے, کیونکہ ہم سے بھی لے گیا ہے. اور وہاں جب پھر ڈیٹیل میں باقی جگہ پتہ لگایا تو پتہ لگا اسکول کالجوں سے انہوں نے کانٹیکٹ کر رکھا ہے, کیا کہ ہم تم اپنا اکاؤنٹ دے دو ہمیں, ہم پیسے ڈلوائیں گے, اتنا % تمہارا, اتنا ہمیں دے دینا لوٹا کے, ہے نہیں. تو اب بھائی کوئی بھی اسکول کالج اسے فری میں اگر پیسہ مل رہا ہو تو کوئی کیوں نہ کرے گا, سمجھ رہے ہیں. یہ چل رہا تھا. ایک صاحب اب تو انتقال ہو گیا, اور اب بھی کچھ اور بھی ہیں, وہ لوگوں کو الگ الگ علاقوں سے لاتے ہیں, کیونکہ یہاں انہوں نے علاقے دیکھ لیے ہیں, گھر بھی پہچان لیے کہ کس گھر سے مل سکتا ہے, کس کے لے کے آتے ہیں. اور 60-40 مشہور ہو گیا ہے یہاں پہ. کیا مشہور ہو گیا ہے, 60-40, یعنی 60% جتنا ملے گا ہم لے کے آ رہے ہیں تمہیں, 60% تمہارا, 40% میرا.
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک مومن کی پہچان ہے یہ. تو بڑی بے غیرتی کی، بے شرمی کی بات ہے کہ اب دنیا اب سب جگہ بدنام کیا ہو رہا ہے کہ سید تو ایسے کرتے ہیں، سید تو کیا، سیدوں کی پوری سادات کے اوپر اگر کلنک لگ رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے تو ان کا جواب کون دے گا؟ میں نے خود دیکھا ایسے ایسے لوگ مطلب کالجوں سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں یہ لوگ، ہر تیسرے دوسرے مہینے یہیں پڑے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہیں کے ہیں. تو مومن ایسا نہیں ہو سکتا، مومن ایسا نہیں ہو سکتا. یہ حرام پیٹ بھرنے سے آدمی، کتنی سخت مذمت کی گئی ہے آپ کو معلوم ہے روایات میں، خالی رہنے کی کتنی مذمت کی گئی ہے آپ لوگوں کو اگر سن لیں، بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے خالی رہنے کی، بہت سختی سے. آئیے تو رسول کیا فرما رہے ہیں، جو انسان اس لیے تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے کہ اپنے گھر والوں کو وسعت دے سکے، رزق میں وسعت دے سکے، اس لیے تاکہ جی اپنے پڑوسی کما کے اپنے پڑوسیوں تک کا خیال رکھ سکے. اس لیے سے اگر کوئی حلال روزی کماتا ہے تو وہ خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آئیے یہ ایک پوری حدیث ہے. جو شخص کسی کے سامنے دست سوال پھیلانے سے پرہیز کرنے، بچنے، اہل و عیال کے راحت و آرام اور اپنے پڑوسیوں پر رحم و کرم کے لیے حلال روزی کمائے تو پروردگار عالم سے اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا ہوگا. اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الاسواق مواعظ اللہ، بازار، اسواق سوق کی جمع ہے، آپ نے عربی میں پڑھا ہوگا سوق یعنی بازار، اسواق بازار، مواعظ اللہ یہ بازار خداوند عالم کے دسترخوان ہے. مائدتن کی جمع ہے مواعظ، مائدہ یہ پڑھو بازار جو ہیں یہ اللہ کی نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان ہیں. فمن اتاہا اصاب منہا، جو بھی وہاں آئے گا اس سے اسے فائدہ ملے گا، یعنی بازار میں آئے گا مطلب کاروبار کرے گا، اسے اللہ دے گا، اسے اللہ. جی روایت میں ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک تندرست توانا، جیسے آج کل آپ یہاں علاقوں میں اور جگہ کہاں علاقوں میں دیکھتے ہوں گے 20-20 30-30 سال کے 20-20 30-30 سال کے ہٹے کٹے بالکل، اور مان کے وہ ہم یوں ہیں اور ہم یوں. ایک تندرست و توانا جوان کو آپ نے دیکھا بڑی جفا کشی کے ساتھ کام میں مشغول ہے، بڑی محنت مزدوری سے محنت سے کام کر رہا ہے. ایک جوان کو رسول نے دیکھا تو اصحاب نے کہا افسوس کاش یہ اپنی طاقت راہ خدا میں استعمال کرتا. جی تو آپ نے فرمایا اپنے اصحاب سے لا تقولوا ھذا، یہ مت کہو، یہ مت کہو. فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفلها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله. ایسا مت کہو اس آدمی کو، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اس لیے کام کر رہا ہے اذا يسعى على نفسه ليكفلها تاکہ وہ اپنے عن المسألة دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اگر یہ اس لیے کام کر رہا ہے جی ويغنيها عن الناس اور لوگوں سے بے نیاز رہے، لوگوں کا محتاج نہ بنے، اس لیے محنت کر رہا ہے فهو في سبيل الله تو یہ راہ خدا میں کوشش کر رہا ہے. تو یہ اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے تاکہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لوگوں کا محتاج نہ بننا پڑے، لوگوں سے بے نیاز رہے، تو پھر یہ اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے. جی وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ ضَعِيفَيْنِ، لیکن اگر یہ کوشش کر رہا ہے اپنے ضعیف ماں باپ کے لیے اور ذریتن اور اپنے بال بچوں کے معصوم بچوں کے اخراجات خرچ اٹھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو ذریتن ضعافن لیغنیہم تاکہ انہیں وہ بے نیاز کر سکے، وہ یکفیہم ان کی کفالت کر سکے، تو فہو فی سبیل اللہ تو یہ تب بھی اللہ کی راہ میں محنت کر رہا ہے. تو بھی یہ اگر یہ اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور لوگوں سے بے نیاز رہے تب بھی اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے. اور اگر یہ کوشش کر رہا ہے وعلیکم السلام اس لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ اور معصوم بچوں کے اخراجات اٹھا سکے تو بھی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہاں وَإِنْ كَانَ يَسْعَى تَفَاخُرًا، لیکن اگر یہ
فخر و مباحات و تکاثر اور مالدار بننے کے لیے نیت سے کر رہا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا، لوگوں کو پر فخر کروں گا، میرے پہ اتنا، میرے پہ یوں، فہوا فی سبیل شیطان، تو پھر یہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب بتائیے، اگر کوئی انسان مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے بال بچوں کو خوش رکھنے کے لیے کرتا ہے، ماں باپ کے لیے کرتا ہے، اس نیت سے بھی کرتا ہے کہ اس کی دونوں ہی نیتیں ہوتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کما سکوں۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لوگوں کا محتاج نہ بنوں، تو اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا مت کرو۔ رسول ایک جگہ سے گزرے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ایک جوان محنت و مزدوری، بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو اصحاب نے کہا کاش کہ یہ اپنی طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ایسا مت کہو، کیونکہ اگر وہ اس لیے کام کر رہا ہے تاکہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور وہ لوگوں سے بے نیاز رہے، تو یہ راہ خدا میں کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اپنے ناتوان اور بوڑھے ماں باپ اور معصوم بچوں کے خرچ اور اخراجات برداشت کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، تو بھی یہ راہ خدا کے لیے ہے۔ لیکن یہ فخر و مباحات، دوسروں پہ فخر جتانے کے لیے، مالدار ہونے کی نیت سے یہ کام کر رہا ہے، تو پھر شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کیا روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے حجۃ الوداع، آخری حج جس میں غدیر میں اعلان کیا تھا، اس میں یہ ارشاد فرمایا رسول نے، الا ان الروح الامین، آگاہ ہو جاؤ کہ جو جبرائیل نفتا فی روحی انہ لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ عز وجل وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا تَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْءٍ مِّنَ الرِّزْقِ أَن تَطْلِبُوهُ بِشَيْءٍ مِّن مَّعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ، اللہ نے رزق تقسیم کی ہیں بین خلقہ حلالا وَلَمْ يُقْسِمْ حَرَامًا، حلال تقسیم کی، حرام نہیں۔ وَمَنِ اتَّقَى عَزَّ وَجَلَّ وَصَبَرَ، جو متقی بنے، تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، عَطَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَمَنْ هَتَّكَ حِجَابَ السِّتْرِ وَعَجَّلَ فَأَخَذَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ قَصَّ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَحُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس پوری ایک حدیث ہے، اس کا ترجمے سے سمجھیے۔ یاد رکھنا کہ جبرائیل امین نے مجھے الہام کیا ہے، مجھ پہ یہ الہام کیا ہے، مجھے یہ بتایا ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ ایک انسان کا رزق پہلے سے معین کر دیا گیا ہے کہ یہ اتنی محنت کرے گا تو اس کی اگر 60 سال کی عمر ہے تو اسے اتنا رزق ملنا ہے، اور اگر یہ ایسے کرے گا تو اسے اتنا ملنا ہے۔ تو جب تک اسے موت نہیں آ سکتی، جب تک اس کا وہ رزق معین ہے، وہ سب کھا نہ لے، اسے مل نہ جائے۔ ٹھیک ہے؟ لہذا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جلدی جلدی چیسے مل جائے، حلال حرام سے سب اٹھا کے بھر لیتے ہیں، تو جلدی کری نا، اس اتنے رزق کو حاصل کرنے کی اتنا تو اسے ملنا ہی تھا، لیکن اس نے غلط راستے سے لے لیا۔ ملنا تھا اتنا ہی، لیکن اس نے سارا نقصان کر لیا۔ لہذا جب تک مکمل نہ ہو جائے گا رزق، وہ موت نہیں آئے گی۔ لہذا تقوی اختیار کرو اور روزی کی تلاش میں اعتدال سے کام لو، نہ افراط نہ تفریط، اعتدال یعنی میانہ روی، اور کبھی بھی اور کسی بھی مقام پر روزی پہنچنے میں دیر کا یہ انجام نہ ہونے پائے۔ دیر سے اگر رزق پہنچ رہا ہے تو اس کا یہ انجام نہ ہو کہ تم خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ۔ ملنا تو تمہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر ہو رہی ہے جتنا ملنا ہے تو اس کی وجہ سے آپ حرام میں نہ پڑ جانا، یار ابھی تمہیں غربت میں ہوں اور کہاں سے کیوں، اور لو پتہ لگا غلط کاموں میں پڑ گئے، اور غلط کاموں سے آپ کو لاکھوں مل بھی گئے تو وہ تھوڑا سا دیر سے ہی صحیح ملتے آپ کو جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے درمیان رزق کو حلال طریقوں سے تقسیم فرمایا ہے، نہ کہ حرام راستوں سے۔ لہذا جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور صبر سے کام لے گا، خداوند عالم اسے حلال روزی عطا کرے گا، اور جو شخص پردوں کو چاک کر کے، باؤنڈریاں کراس کر کے اور جلد بازی سے کام لے کر حرام ذریعوں سے میں پڑ جائے گا تو خداوند عالم اسی مقدار میں اس کا حلال رزق کم کر دے گا۔ اب اسے حرام لے لیا نا، حلال کم، اور روز قیامت پھر حرام ہی سے حساب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی
محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم صل على وعلى محمد وعلى محمد